علم کا دریا بہایا تو نے اے ریاض العلوم، جہل و بدعت کو مٹایا تو نے اے ریاض۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز علماء، دنیا کے اندر جتنے علم اور بڑے لوگ گزرے یا گزرتے ہیں، ہر ایک کو اپنے بارے میں اور ہر ایک کا چاہنے والا خود اس شخص کے بارے میں یہی لکھتا اور یہی کہتا ہے کہ اگر زندگی نے اور ساتھ دیا ہوتا اور زندگی میں اور وفا کی ہوتی تو ہم اور کچھ کر گزرے ہوتے اور کچھ اور کارنامہ انجام دیے ہوتے، اور جو اس کے متعلق لکھتا ہے وہ بھی یہی لکھتا اور کہتا ہے کہ اگر مخلوق کی زندگی نے ساتھ دیا ہوتا تو اب بھی ان سے بہت سی اور ایسی چیزیں وجود میں آئی ہوتی جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوتی. کوئی فلسفر ہو، کوئی سائنسداں ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی کسی بھی لائن میں سے سوار ہو، ہر ایک خود اپنے بارے میں یہی لکھتا ہے، اور جو لوگ اسے ماننے اور چاہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں یہی کہتے اور لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. پوری دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر ادارے والی نسلوں میں اور جو آ چکے ہیں ان تمام لوگوں میں صرف اور صرف ایک ہستی ایسی ہے جس نے دن کے اجالے میں لوگوں کے درمیان، مقدس ہستیوں کے درمیان، نفوس قدسیہ کے درمیان، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان کھڑے ہو کر کے بابا کے دوہل یہ اعلان کیا کہ جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا اور جس کام کے لیے مجھے اس دنیا میں لایا گیا تھا، میں وہ کام الحمدللہ پورا کر چکا ہوں اور میرا مقصد پورا ہو چکا ہے. میں نے اپنے مقصد کی تعمیل اور تکمیل کر دی ہے، اور جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا اس مقصد کا بجا طور پر میں نے حق ادا کر دیا ہے. صحابہ کرام بیک زبان کہتے ہیں یقیناً آپ نے پہنچایا اور پورا پہنچا دیا، یقیناً آپ نے امانت ادا کی ہے اور پوری ادا کی ہے، یقیناً آپ کا جو مقصد تھا اس مقصد میں آپ نے 100% کامیابی حاصل کی ہے. اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم
अपना हाथ उठा करके और उंगली के इस इशारे से फिर कहते हैं अल्लाहुम्मा फशहद, ऐ अल्लाह आप भी गवाह रहिएगा कि जिस मकसद के लिए मुझे भेजा गया था वो मकसद मैंने पूरा कर दिया है, और जिस काम के लिए मुझे लाया गया था वो काम मैंने पूरा कर दिया है। ये गवाही अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दे रहे हैं, सहाबे किराम दे रहे हैं, आपके चाहने वाले दे रहे हैं, आपके मानने वाले दे रहे हैं। इसीलिए यूरोपियन कंट्री में, इसीलिए अमेरिका के अंदर जब भी हमारे इस लाइन के उलमा उनके बड़े बड़े लोगों के ताल्लुक से बात करते हैं, इसी नुक्ते पे लाने के बाद सबको फेल कर दिया जाता है और सबको हरा लिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये कहते हैं कि हमारा फला फला सुपर, हमारा फला इंजीनियर, हमारा फला डॉक्टर, हमारा फला शायर, हमारा फला लीडर, हमारा फला रहबर अगर और रह गया होता तो और मकसद में वो कामयाबी हासिल करता, और कुछ कारनामा वो अंजाम दे करके जाता, और कुछ हमारे लिए कर गया होता। उसके अंदर ये कमी रह गई, उसके काम में ये कमी रह गई, उसके मिशन में ये कमी रह गई, उसके फला मकसद में ये कमी रह गई। लेकिन हमारा आदमी जब बात करता है तो ये कहता है कि हमारा जो कायद है, हमारा जो रहबर है, हमारा जो रहनुमा है, हमारा जो लीडर है, हमारा जो ज़ाइम है, हमारा जो सबसे बड़ा कायद है, यानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके कहीं पर कोई नुक्स और कमी नहीं है, पूरी तरह से वो कामयाब रहे हैं। ज़ाहिरी एतबार से भी, बातिनी एतबार से भी खुद अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कहा है जाते जाते, और फरमाया कि अल्लाहुम्मा फशहद, ऐ अल्लाह आप गवाह रहिएगा। और इसी तरीके से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने भी कहा, हम लोग भी गवाही देते हैं कि आपने पूरा पूरा अदा कर दिया है, आपने तबलीग को पूरी कर दिया है, आप अपने मकसद में भरपूर कामयाबी हासिल कर चुके हैं, आपने अमानत को पूरी तरह से अदा कर दिया है। यही वजह है, यही वजह है कि आज भी सीरत निगार, यही वजह है कि आज भी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने वाले, यही वजह है कि आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदाक़ानी करने वाले, यही वजह है कि आज भी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में नाज़गोई करने वाले ये कह करके थकते चले जा रहे हैं कि हम सब कुछ लिख देते हैं लेकिन फिर भी आपका हक अदा नहीं हो सकता है, हम सब कुछ बोल देते हैं फिर भी आपका हक नहीं अदा हो सकता है, हम सब कुछ तहरीर कर रहे हैं फिर भी हमारी तहरीर आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती है। जो भी इस लाइन में कदम रखता है वो ये कह करके पीछे हट जाता है कि बहरे बहरे इस्सत की हैसियत चला रहे, ये इसका समंदर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत का, सीरत का और आपकी जाती जिंदगी का और आपके कमालात का ये समंदर ऐसा बहरा पैदा करार है जिसमें कदम डालने के बाद कोई किनारा इसका मिलता ही नहीं है, कोई था इसकी मिलती ही नहीं है, कोई गहराई इसकी मिलती ही नहीं है, आदमी इसके किनारे तक पहुंच नहीं पाता है। हर एक ये कह करके बैठ होता है और वापस होता है। और शायर कहता है मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदिन, मैंने अपनी तारीफ से, मैंने अपनी जुबान से, मैंने अपने कलम से, मैंने अपनी तहरीर से, मैंने अपने अल्फाज से, मैंने अपने लफ्जों के जरिए से आका की तारीफ नहीं की है, बल्कि अपने लफ्जों की तारीफ आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के किया है। मैंने अपनी तहरीर को जला बख्शी है इसलिए कि उसमें आका का नाम आया है, मैंने अपने अल्फाज को नूरानी बख्श दिया है इसलिए कि उसमें आका का नाम ले लिया गया है, मैंने अपनी अज़ान को बेहतर बना लिया है क्योंकि उसमें आका का नाम शामिल किया गया है, मैंने अपनी नमाजों को बेहतर कर लिया है क्योंकि उसमें आका का नाम शामिल कर लिया गया है। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदिन, मैंने आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ अपने अल्फाज से नहीं की है, अपनी जुबान से नहीं की है, अपनी तहरीर से नहीं की है, अपनी तकरीर से नहीं की है, अपने अल्फाज की जमूयत से आका का हक कभी नहीं अदा कर सकता हूँ। हाँ, आका का नाम लेकर के अपने अल्फाज की तारीफ करवा रहा हूँ, आका का तज़किरा करके अपना तज़किरा ऊंचा करवा रहा हूँ, आका का नाम लेकर के अपने आप को बढ़ावा दे रहा हूँ। हम कहाँ तारीफ कर सकते हैं, आप कहाँ तारीफ कर सकते हैं? कोई मुहर्रिर, कोई मुकर्रिर, कोई खतीब, कोई मुहर्रिर कहाँ आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान कर सकता है जिसका तज़किरा खुद अल्लाह कर रहा हो, जिसका चर्चा खुद अल्लाह कर रहा हो, जिसकी जुल्फों का तज़किरा खुद अल्लाह अपने कुरान मुक़द्दस में कर रहा हो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिसके शहर का तज़किरा मेरा रब खुद कुरान में कर रहा हो, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुम
بهذا البلد، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس شہر کی جس میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، قسم اس شہر کی جس میں آپ رہ رہے ہیں، جس کا چرچا خود میرا رب کر رہا ہو، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا ہے، ہم نے آپ کے چرچے کو بلند کیا ہے، ہم نے رفعت بخشی ہے، یہ کبھی پرانا ہونے والا نہیں، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، یہ کبھی مات پڑنے والا نہیں، اس میں کبھی داغ دھبے نہیں آنے والے ہیں، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، شاعر اقبال صاحب کہتے ہیں، سر اقبال کہتے ہیں، چشم اقوام میں نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام میں نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام لوگوں کی نگاہیں نظارہ کرتی رہیں، دیکھتی رہیں، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے، لوگوں کی نگاہیں یہ ہمیشہ ہمیں آنے والی نسلیں قیامت تک اور بعد قیامت اور قیامت قائم ہونے کے بعد جنت میں جانے تک اور جنت کے بعد بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا نظارہ اور مشاہدہ لوگ کرتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے جو اللہ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، حسن یوسف جد عیسیٰ ید بیضا داری آج خوبہ ہم دارن تو تنہا داری، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ حضرت یوسف جیسا حسن بھی رکھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ آپ رکھتے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ جیسا خوب بھی رکھتے ہیں، آپ حضرت موسیٰ جیسا ہاتھ بھی رکھتے ہیں، جیسا ان کا چمکدار ہاتھ تھا۔ حضرت یوسف کا جو حسن ہے وہ ہم نے کبھی بیان کیا تھا، خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری ملاقات ہوئی ہے اسرا کی رات میں، شب معراج میں جب مجھے لے جایا گیا، حضرت یوسف سے میری ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا حضرت یوسف کے حسن کا حال یہ ہے، پیدا سدیا شکر الحسن، ان کو آدھا حسن دیا گیا ہے، اس زمین پہ جتنا حسن ہے آنے والی نسلوں میں جو تقسیم ہوگا اور جو آ چکے ہیں انہیں جتنا ملا ہے، اور اب تک جو لوگ موجود ہیں انہیں جتنا نصیب ہے، اور آئندہ جتنا بھی بانٹا جائے گا اور تقسیم کیا جائے گا، اس کا سب کا ایک طرف ہے، آدھا حضرت یوسف کے پاس ہے، اس کے باوجود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حسن میں حضرت یوسف سے کہیں بڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو تقسیم کی گئی ہے اور جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف کو آدھا حسن ملا تھا اور پوری دنیا کا حسن آدھا ہے، آدھے میں پوری دنیا ہے، آدھے میں حضرت یوسف ہے، اس سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مستقر ہے، آقا اس سے الگ ہے۔ حضرت یوسف کے حسن کا حال یہ ہے کہ زلیخا دعوت دیتی ہے، اپنی سہیلیوں کو بلاتی ہے، شہزادیوں کو بلاتی ہے، امیر زادیوں کو بلاتی ہے، سب کو بیٹھا دیتی ہے، چاقو ہاتھ نہیں دیا جاتا ہے ہل کاٹنے اور تراشنے کے لیے، اچانک سے نکلنے کو کہا جاتا ہے، وقالت اخرج علیہم فلما رأینہ اکبرنا وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم۔ زلیخا کہتی ہے یوسف ذرا تشریف لائیے، حضرت یوسف باہر نکلتے ہیں، جو ہم نے چاقو لے کے بیٹھی ہے تراشنے کے لیے پھلوں کو، کاٹنے کے لیے پھلوں کو، وہ اپنی انگلیاں کاٹ رہی ہیں، وہ اپنی انگلیاں چیر ڈالتی ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف کو دیکھنے کے بعد کہتی ہیں فلما رأینہ اکبرنا وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم۔ جب حضرت یوسف کو دیکھا تو انہیں بڑا عظیم سمجھا اور اپنی انگلیوں کو ترش کر دیا، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، یہ شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن میں میرا رب فرما رہا ہے، صاف لفظوں میں فرما رہا ہے، ان عورتوں نے جیسے ہی دیکھا کہنے لگی یہ تو بہت عظیم ہستی ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی ملک معزز ہے، کوئی بہترین فرشتہ ہے، کوئی مکرم فرشتہ ہے، اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا۔ امی جان فرماتی ہے وہاں دیکھ کر کے یہ انگلیاں کٹی تھی، اگر یہاں دیکھتی تو میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب اپنا سر قلم کرتے تھے، لواحی زلیخا لو رأین شبینہ ولا لواحی زلیخا لو رأین حبیبنا لا سرن بالقطع القلوب علی الید۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت زلیخا کی سہیلیاں اور ان کی صدیقائیں اور ان کی دوستیاں یہ اگر دیکھ لیتی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو، وہاں انگلیاں صرف کٹی تھی، یہاں سر کٹا دیتی۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا اور بالکل بجا کہا ہے کہ زنان مصر کی، زنان مصر کی عورتوں کی، زنان مصر کی ماں رہ گئی تھی انگلیاں کٹ کر، یہاں قربان کر ڈالے ہیں مردان عرب نے سر، وہاں صرف عورتوں کی انگلیاں کٹی تھی۔
اور عورتیں مکارہ ہوتی بھی ہیں. اگر اس طرح کی کوئی کام کر گئی تو کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا. یہاں مردان عرب نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر کے اپنا سر کٹوا دیا ہے اور اس کو محبت کے وہ مثال پیش کی ہے جس کے سامنے لیلا اور مجنو اور جس کے سامنے فرحاد اور سیری کے قصے سب قصے پارینہ ہے، سب ہیٹ اور بیکار ہے. جیسا قصہ انہوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر کے دکھایا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غزوہ احد کا موقع ہے، خالد ابن ولید نے پلٹ کر کے حملہ کیا ہوا ہے. ابھی تک وہ اسلام اور ایمان نہیں لائے تھے اور جو جبل طلحہ ہے جانے والے جو دیکھتے ہیں تھوڑا سا جو حصہ ہے نیچے جبل احد کے کنارے پر، وہاں سے لوٹ کر کے خالد ابن ولید آتے ہیں، جیتی ہوئی جنگ کو شکست میں تبدیل کرتے ہیں اور دونوں طرف سے صحابہ کرام آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے اپنی تلواروں سے اور اپنے تیروں سے وہ ایک دوسرے کو زخم آ رہا ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیروں کی بارش ہے، تلواروں کی بارش ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں. اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر کھا کے گرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے. یہ صورت حال ہے. حضرت ابو طلحہ اپنے سینے کو آگے کیے ہوئے ہیں، آقا کو گود میں لیتے ہیں، اٹھا کر کے چلتے ہیں. پتھر کی بارش آ رہی ہے، تیروں کی بارش آ رہی ہے، تلوار برس رہی ہے. روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر میں پیٹھ آقا کی طرف کر لیتا تو پھر تیر کا حملہ آسان ہو جاتا، روکنا آسان ہو جاتا. لیکن ایسے وقتوں میں آقا کی بےعزتی ہو رہی ہے کیونکہ میرے پشت ہے، آقا کا چہرہ انور ہے، مجھے یہ بےعزتی گوارا نہیں. میں نے آقا کی طرف چہرہ کیا اور پشت پہ تیر کھاتا رہا اور تلوار کے زخم برداشت کرتا رہا. ایک روایت کے اعتبار سے 33 زخم حضرت ابو طلحہ کو لگے ہیں اور دوسری روایت کے اعتبار سے 80 سے زائد زخم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت کیے. یہاں تک کہ لے کر کے آقا کو لا کر کے صحابہ کرام کے درمیان چھوڑا ہے. آقا فرماتے ہیں او جبا طلحہ نے تو واجب کر لیا. کیا واجب کیا؟ جنت واجب کیا. کیا واجب کیا؟ میری شفاعت واجب کی. کیا واجب کیا؟ بہت زبردست ثواب اپنے لیے الاٹ کر لیا. یہ تھا اس سے رسول، یہ تھا اس سے نبی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شعر کہتا ہے حسن یوسف، آپ حضرت یوسف سے نہیں اس سے بڑھ کر کے حسن لگتے ہیں. وہاں پہ صرف انگلیاں کٹی تھی، یہاں پہ حالت یہ ہے کہ لوگ اپنا سر کٹا رہے ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آپ حضرت عیسیٰ جیسی خوب بھی رکھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ اللہ نے دیا تھا کہ اگر کوئی مردہ ہو چکا ہو آپ جاتے کھڑے ہو کر کے کہتے وہ باذن اللہ، وہ شخص زندہ ہو کر کے اٹھ جاتا. اگر کسی کو کوڑ کی بیماری لگ جاتی آپ اپنا ہاتھ پھیر دیتے وہ شخص اچھا ہو جاتا. اگر کوئی بادر صاحب نابینا ہوتا، پیدائشی نابینا ہوتا، آپ اپنا ہاتھ اس کے چہرے میں پھیرتے وہ شخص نابینا سے بینا ہو کر کے ٹہلنا شروع کر دیتا تھا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا. اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ دیا گیا. کیا وہ کعب بن اشرف کو جب قتل کرنے کے لیے صاحب کے رسول گئے تھے اور بھاگتے ہوئے ان کی جب ٹانگ میں چوٹ آئی اور ان کے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، آقا کے پاس پہنچے سارا ماجرا بیان کیا. اس کے بعد فرمایا کہ میری پنڈلی میں چوٹ آ گئی ہے، میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے. آقا نے کہا کہاں پہ لایا؟ اس کے بعد ہاتھ آگے کیا، آقا نے ہاتھ پھیرا، ان کے پنڈلی کی ہڈی صحیح ہو گئی. نہ کسی پلسٹر کی ضرورت، نہ کسی دوا کی ضرورت، نہ کسی دارو کی ضرورت، نہ کسی انجیکشن کی ضرورت. ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت پہ اور فرماتے ہیں یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میں چاہتا ہوں میری نگاہ واپس آ جائے. آقا فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو اس کے بدلے میں جنت لے لو اور ایسے ہی نابینا بن کر کے رہو، اور اگر چاہو تو میں دعا کر دوں تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائے. وہ کہتے نہیں مجھے آنکھ چاہیے. آقا فرماتے ہیں تم دعا کرو میرے واسطے سے. ادھر وہ دعا کرتے ہیں، ادھر ان کی بینائی واپس چلی آتی ہے. اور یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ جیسی خوب بھی رکھتے ہیں. سوال اٹھ رہا ہوگا مجمع کے درمیان سے کہ حضرت عیسیٰ تو مردے کو زندہ کرتے تھے، کیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ ارے اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. ابو جہل آتا ہے، گرو بھنڈال آتا ہے، ہاتھ میں کنکری لے کے آتا ہے، آقا سے کہتا ہے ذرا یہ بتاؤ اس مٹھی میں کیا ہے؟ میں نے ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے؟ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں یہ بتاؤں گی تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ والی چیز یہ بتائے کہ میں کون ہوں. میں یہ بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں. حضرت عیسیٰ نے جس کو زندہ کیا اس کے اندر پہلے روح آئی تھی، اس کے اندر پہلے چاند آئی تھی، سب اس کو زندہ کیا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम एक जंगली से बुलवा रहे हैं। आका फरमाते हैं मैं ये बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी ये बताएगी कि मैं कौन हूँ। कहता है बताइए। आका ने फरमाया बेहोशी है। मुट्ठी में जो कंकरी थी उसने कलमा पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये है मेरा नबी। मेरा नबी तो वो है कि हजरत अली ग़ज़वा खैबर के मौके पर है। आका फरमाते हैं कल मैं उस शख्स को झंडा दूंगा जो शख्स आएगा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है। सुबह सवेरे सब सहाबी पहुंचे, हजरत अबू बकर है, हजरत सिद्दीक अकबर है, उस्मान गनी है, सब लोग उछल के देख रहे हैं। काश की झंडा मुझे मिल जाता, क्योंकि सर्टिफिकेट मिलने वाला है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का, क्योंकि ये सर्टिफिकेट दे दिया गया है। कल झंडा उसे दिया जाएगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल से वो मोहब्बत करता है। सब करीब पहुंच गए हैं, आका झंडा नहीं दे रहे हैं, खामोशी से देख रहे हैं। इतने में आका सवाल करते हैं अभी कहाँ है? लोग लपक के कहते हैं अभी की आंखों में तकलीफ है, आंखों में चश्मे के शिकार है, आंखें दुख रही है, आज उनको साफ दिखाई भी नहीं देता, बहुत आंख में तकलीफ है, इसलिए वो आए नहीं है। सब सोचते हैं कि एक बहाना लगा है, हो सकता है झंडा किसी और को मिले। आका फरमाते हैं अली को बोला, अली तशरीफ लाते हैं। आका लोग जहन निकाल करके अली की आंख में लगाते हैं, सीना इससे सालिम हो जाती है। हजरत फरसद आते हैं जो कि जिनके जिस्म पे पूरे जुजरी के निशान पड़ गए थे, जिस्म पे चेचक के निशान और दाग पड़ गए थे, आते हैं आका से कहते हैं दानों ने परेशान कर दिया है, टकड़े ने परेशान कर दिया है। आका अपना हाथ फेरते हैं, पूरे जिस्म सही हो जाता है, पूरी जिंदगी उनके जिस्म से वो खुशबू फूटती है जिसके सामने तमाम खुशबुएं हेज और बेद है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ है। हुस्न यूसुफ जब ईसा कहते बैसादारी, आप पूछते होंगे हजरत मूसा अपना हाथ बगल में डालते और निकालते थे, चमकने लगता था, रोशन हो जाता था, किसी लाइट की जरूरत नहीं, किसी कुमकुमे की जरूरत नहीं, किसी बल्ब की जरूरत नहीं, किसी मरकरी की जरूरत नहीं, किसी ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं। क्या आका का भी ऐसा कारनामा है? आका का कारनामा इससे बड़ा है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम फरमाते हैं जब मुस्कुराते थे ऐसा लगता था बिजली चमक गई है, पूरे दरो दीवार में उजाला हो जाता था। कभी जब मुस्कुरा देते तो बिजली कूद जाती थी, दरो दीवार पर एक रोशनी सी जगमगाती थी। अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मेरी सुई गुम हो गई, तलाश कर रही है, सुई मिल नहीं रही है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं, उनकी रोशनी में सुई चमक जाती है। अपनी जान हजरत आयशा अपनी सुई को पा लेती है। ये आका के दंदान मुबारक का हाल ये है, पूरे जिस्म की बात छोड़ दीजिए। आका के मुंह मुबारक का हाल ये है, पूरी जिस्म की बात छोड़ दीजिए। आका के चेहरे अनवर का हाल ये है, पूरी जिस्म की बात छोड़ दीजिए। आका के उंगली का इशारा ये है। हजरत मूसा दरिया के किनारे जाते हैं, दरिया के किनारे पहुंचते हैं, लाठी का सहारा लेते हैं, फिर दरिया में मारते हैं, तब दरिया फटता है, 12 रास्ते बनते हैं। हजरत मूसा वहीं खड़े हैं, दरिया करीब में है, लाठी को दरिया में मारना पड़ता है। मेरा नबी जमीन में है, चांद आसमान की तरफ है, उंगली से इशारा करता है, चांद दो टुकड़े होकर के एक इधर जाता है एक उधर जाता है। कुरान पुकार उठता है इस तरह क़यामत करीब आ गई है, चांद टुकड़े हो चुका है। मेरा नबी ये है। हजरत इब्राहिम अपने पूरे वजूद समेत आग में जाते हैं, आग उनको जलाती नहीं है। कुरान कहता है इब्राहिम, हमने कहा ऐ आज हजरत इब्राहिम पर ठंडी हो जा सलामती के साथ। क्या मेरा नबी का ऐसा कोई कारनामा है? इससे बड़ा कारनामा मेरे नबी का ये है। मेरा नबी जा रहा है, अम्मी जान हजरत आयशा रोटियां पका रही है, लोइयां बना रही है। आका फरमाते हैं क्या कर रही हो? कहती है रोटी पका रही है। आका फरमाते लोई हमें दो। आका ने लोई बनाई, उसके बाद दिया, कहा तंदूर में लगाओ, तंदूर में लगा दिया। आका फरमा रहे किस चीज का इंतजार है? कह रही सब रोटी पक गई है, एक दो रोटियां ऐसी है वो पकने का नाम नहीं लेती। आका ने फरमाया उससे आग असर नहीं कर सकती है, क्योंकि मोहम्मद के हाथ उसे लग गया है, मोहम्मद का हाथ उसे टच हो चुका है। ये मेरे नबी की साथ है। हजरत उबादा इब्न साबित आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिदमत में जाते हैं और जाते हैं दावत खाने के लिए। खादिमा तौलिया लेके आती है, तौलिया
یہ انتہائی گندی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں لے کر کے جاؤ، اسے صاف کر کے لے کے آؤ۔ وہ خادمہ جاتی ہے اور لے جا کر کے اسے تندور میں آگ میں ڈالتی ہے، واپس لے کر کے آتی ہے، نہ کوئی میل ہے نہ کوئی چیر ہے، تولیہ بالکل صاف ستھری ہے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں ارے یہ کیا ہو گیا؟ حضرت انس نے فرمایا ایک مرتبہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تھے دعوت کھانے کے لیے، آقا کو میں نے تولیہ پیش کی تھی، آقا نے اپنا ہاتھ پوچھا تھا جب اس تولیے کی حالت یہ ہے کہ اسے آگ میں ڈالو تو تولیہ پہ آگ اثر نہیں کرتی ہے، یہ صورت حال میرے نبی کے ہاتھ کی ہے۔ ابراہیم اپنے پورے وجود سمیت آگ میں جاتے ہیں تب آگ انہیں نہیں جلاتی ہے، میرا نبی ایک چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو آگ اسے نہیں جلاتی ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ارے نبی کی شان تو چھوڑو، نبی کے پیروکاروں کا حال یہ ہے، نبی کے متبعین کا حال یہ ہے، نبی کے صحابہ کرام کا حال یہ ہے کہ وہ بھی جدھر چلے جاتے ہیں ایسا مؤثر ہو جاتی ہے کہ آسمانی علاقہ ان کی چالے اور آنے کی وجہ سے روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین ابن حسین، حضرت عباد ابن بشر، دو صحابی ہیں، اٹھاؤ بخاری شریف، اٹھاؤ مسلم شریف، اٹھاؤ نسائی شریف، اٹھاؤ ترمذی شریف، تمام کے تمام یہاں روایتوں میں یہ قصہ ملتا ہے۔ دونوں صحابی آقا کے پاس آتے ہیں، بیٹھ کر کے آقا سے بات کرتے ہیں، بات کرتے کرتے رات کی تاریکی شدید ہو جاتی ہے، رات کا اندھیرا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کسی ضرورت سے بیٹھے بات کر رہے تھے اور اتنے میں بہت دیر ہو گئی، اب دونوں نکلتے ہیں اور صبح اندھیرا ہے، اب جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ حضرت حسین اپنی چھڑی اٹھاتے ہیں، وہ مرکری کا کام لیتی ہے، روشنی کا کام لیتی ہے، دونوں لوگ چلنا شروع کرتے ہیں، اسی روشنی میں دونوں لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب جانے کے بعد کچھ دور کے راستہ ٹل ہو رہا ہے، ایک کو اس طرف جانا ہے اور عباد ابن بشر کو ادھر جانا ہے، حسین ابن حسین کو ادھر جانا ہے۔ اب جب ہم پہنچ گئے اور دونوں کو دو طرف جانا ہے تو دوسرے کی لائٹ بھی کام کر رہی ہے، دوسرے کی چھڑی بھی مرکری بن گئی اور دونوں صحابی اپنے اپنے گھر پہنچ گئے بالکل آسانی کے ساتھ۔ ایسے ہی نبی کو ماننے والے، ایسے ہی نبی کو جاننے والے، ایسے ہی نبی کا نام لینے والے، ایسے ہی نبی کو پکارنے والے، ایسے ہی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم اور آپ ہیں۔ کل جن کا کلمہ پڑھتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف وہ ایسا کلمہ یقیناً پڑھتے تھے کہ ان کو دیکھ کر کے کافر بھی اسلام قبول کرتا تھا۔ آج ہماری حالت یہ ہے ہمیں نبی کی حالت کا پتہ نہیں، ان کی ذات کے متعلق کچھ خبر نہیں، ان کے حالات کے متعلق کچھ خبر نہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے نبی کے نام سے ہنگامہ تو ہے لیکن نبی کی سنت کا پتہ نہیں، نبی کے نام سے ہنگامہ تو ہے نبی کی سیرت کے پتہ نہیں، نبی کے نام سے ہنگامہ تو ہے نبی کی صورت کا پتہ نہیں، نبی کے نام سے ہنگامہ تو ہے نبی کی صورت واقفیت نہیں، نبی کے نام میں روڈ جام تو ہے نبی کے حالات سے واقفیت نہیں، نبی کے نام میں خرافات تو ہے نبی کے حالات سے ذرہ برابر واقفیت نہ حاصل کرتے ہیں، نہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میں کھل کے کہتا ہوں اور قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، میری قسم ٹوٹنے والی نہیں۔ اس 20ویں صدی میں اور اس ڈوبتی ہوئی انسانیت کو اور سسکتی ہوئی انسانیت کو اور مردہ لاشوں کو زندہ کرنے کے لیے اگر آج بھی کوئی چیز ہے تو آقا کی سیرت ہے، آقا کی سنت ہے۔ ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اگر آج بھی کوئی ذریعہ ہے تو آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی طور طریقہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ اس کے نام سے صرف خرافات کرنا، مسجدوں کو ویران کرنا اور سڑک کو آباد کرنا اور آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچانا، وہ تھے کہ ایسا صحابہ کرام بن کے نکلے، ان کو دیکھ کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ آج ہمیں کہ ہم ایسے ہیں نبی کے نام لیوا کہ ہم کو دیکھ کر کے نعوذ باللہ لوگ اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی سیرت اور سنت کو اپنایا جائے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا جائے۔ آج ایک ایک گھر میں جو مصیبت ہے، ایک ایک جگہ جو مصیبت ہے، معاشرہ جو ہمارا سڑائی کا شکار ہے، تعصب کا شکار ہے، کوئی شخص دوسرے کی شکل صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتا، کوئی دوسرے کو دعا دینے کے لیے تیار نہیں۔ آئیے آپ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو اٹھائیں، آپ کی سیرت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس زمانے میں بھی ہمیں اور آپ کو پروان چڑھانے کے لیے آقا کی سنت و سیرت کے علاوہ کوئی اور ذریعہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کا پیدائی اور عاشق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ حیات باقی، ملاقات باقی اور بہت سی باتیں بھی باقی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔